مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور صبح نماز اور قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کر رہے ہوں گے، صدقے سے آغاز کر رہے ہوں گے، اور سورہ فاتحہ سے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، اور عبدالحد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب رات اور کل ماشاءاللہ شعبان کی 15 ہیں۔ اکثر لوگ کے شب رات شروع ہوتے ہی فیس بک پر اپنے میسیجیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت آسانی سے وہ میسیج یہ ہوتی ہے کہ بھائی اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری معافی کو قبول کیجیے۔ دیکھیں، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے وہ بندہ اور آپ سے ناراض ہی ہو جائے گا کہ اگر اس نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اور بندہ مجھے فیس بک میں ہی میسیج کر کے دے رہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ سب سے اچھا ہے، اللہ پاک کو جو پسند ہے کہ آپ ان کے گھر پہ جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان سے آپ معافی مانگ لیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے سامنے آپ بھی
آپ کی جو اہمیت ہے اللہ کے سامنے بڑی ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کو جنت میں فردوس میں جگہ دے پھر. اور اس کے بعد جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اور جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ فیس بک پہ تو آپ اپنے دوستوں کو، سب کو، ظاہری بات ہے جو آپ سے خوش ہوتے ہیں ان کو بھی آپ میسیج بھیج دیتے ہیں. جو آپ سے نہ خوش ہوتے ہیں، جن کا آپ نے بہت زیادہ دل دکھایا ہو اور دل پہ چوٹ لگا دیا، اور اس کے بعد وہ زخم ایسے نہیں سوکھتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ جا کے ان سے معافی مانگیں، اور کوئی بات نہیں، اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو اس میں کوئی چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کو پسند فرمایا ہے، اور ہمارے اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ معافی کو میں پسند فرماتا ہوں، اور جو بندہ پہل کرتا ہے اللہ کے سامنے اس کا مقام اور بڑا ہو جاتا ہے. آمین یا رب العالمین. اور عبدالرافع آپ اعوذ باللہ پڑھو بیٹا. یا غین با عین یا غین با عین 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 نکالو. عین با عین یا غین با عین دال. اس میں کتنے لفظ ہیں؟ با عین دال. با عین دال. با عین یا غین با عین دال. بس. اور سونے سے پہلے کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم پیٹ میں کا دعا آیا. اچھا، دودھ پینے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہو؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. واش روم جانے کی دعا پڑھتے ہو؟ آپ کو آتی ہے واش روم جانے کی؟ سنائیے عبدالحق. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شاباش. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ 15 شعبان بہت مبارک دن اور ہمارے لیے رات ہے. دن رات بہت مبارک ہیں. جب شروع ہوتی ہے تو 15 شعبان رات کا قیام اور دن کا روزہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اللہ سے آپ رات کو خوب مانگو، اور صبح آپ ضرور روزہ رکھیں. اور اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور بہت دل سے آپ معافی مانگیں اللہ سے، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ پاک ضرور قبول کرنے والا ہے اور ہمیں معاف کرنے والا ہے. اور 4 افراد جو ہیں جن کی معافی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ 5 افراد وہ کون ہیں؟ ایک مشرک، دل میں بغض رکھنے والا، مطلب ہے کینہ رکھنے والا، ہم سے مل بھی رہا ہے مگر اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، تو اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرے گا. اور تیسرا تکبر. کیا ہے کہ اللہ پاک کو تکبر نہیں پسند ہے. اللہ پاک کو میں نے پہلے بھی بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، تکبر نہیں پسند ہے. آپ جتنے بڑے کے بڑے بندے بن جائیں، مگر اللہ کے سامنے آپ بندوں کو کے سامنے آپ عاجزی سے، تکبر کے بغیر اپنی زمین پہ رہیں، کیونکہ اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے. چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان. نافرمان تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی چلو ہمیں اونچی آواز میں بچے نے بات کر دی اور ہماری وہ بات نہیں سن رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جس بندے کی معافی نہیں، جس نے اپنے والدین کی جگر کو بالکل زخم کر دیا،
جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کو اتنی چوٹ پہنچائی کہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کہ ماں باپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، ماں باپ کو مار بھی رہا ہے اور اس کو دھکے بھی دے رہا ہے، تو اللہ پاک کو وہ بندے کی معافی قبول نہیں ہے جب تک کہ ظاہری بات ہے ماں باپ روتے رہتے ہیں اور وہ بچہ اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، تو ایسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کے اگر والدین حیات ہیں، دنیا میں ہیں، تو آپ ضرور معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑ جائیں۔ اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے والدین نے معاف کر دیا ہے تو اللہ پاک بھی آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ اور آپ کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں اور آپ نے ان کو گھر سے بھی نکال دیا، ان کو دھکے دے کے جھگڑا فساد بھی کر دیا اور آپ نے تھپڑ بھی مار دیا نعوذ باللہ اپنے ماں باپ کو، تو اللہ پاک کو آپ کی معافی نہیں پسند ہے اور آپ گناہ گار رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ اور پانچواں ہے شرابی، جو بندہ شراب پیتا رہتا ہے، جو بندہ نشہ کرتا رہتا ہے اور زنا کرتا رہتا ہے، تو اس کی معافی کو اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ بندہ شراب بھی پیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے اور بہت سارے غلط کام بھی کرتا ہے، تو اللہ پاک کو اس کی معافی نہیں پسند ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پھر سے میری وہی بات ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ نے ان کے جگر کو پھاڑ کر دیا ہے آگ سے، جیسے آگ جلتی ہے چولہے میں اور ہم جلاتے ہیں، بالکل آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ویسے جل کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ کی کوئی توبہ کوئی معافی قبول نہیں ہے اس رات۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات کو سب کو بخش دے گا۔ سچی توبہ کریں اللہ پاک سے اور پوری رات قیام کریں، گڑ گڑائیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کو معافی پسند ہے۔ 15 شعبان کے صبح جیسے روزہ رکھتے ہیں تو یہ شرعی حکم ہے روزہ رکھنے کا، تو اللہ پاک کو یہ روزہ بہت پسند ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان کے 15 دن جب رہ جاتے ہیں اور ہم بہت سارے کشمکش میں رہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے ہمیں، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کے دل بھی دکھائے ہوئے ہیں، رمضان آنے والی ہے اور ہمیں بہت سی تیاری کرنی ہے، تو دیکھیں لوگ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتے ہیں 15 شعبان سے لے کے رمضان کے پہلے روزے تک۔ گھر کی صفائی تو میں کہتی ہوں کہ بعد کی بات ہے، مگر آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دماغ کو صاف رکھیں، خود کو شیشے کی طرح صاف رکھیں، تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی صفائی کر لوں اور گھر صاف ہو جائے، دیکھیں جب تک آپ کے ذہن صاف نہیں ہوں گے، آپ کے دل صاف نہیں ہوں گے، تو ایسی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ہاتھ بھی اٹھایا ہے، مارا بھی ہے اور ان کے گھر سے ان کو نکال بھی دیا ہے، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے دنیا میں، اور پھر وہ کیا ہے کہ معافی مانگ لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ پہلے بھی میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہی بیان کی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، اگر آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے کوئی دوست ہے اور کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں، برائے مہربانی موبائلوں پہ میسیج دینے سے اچھا ہے کوئی گفٹ لے کے جائیں، کوئی تحفہ لے کے جائیں ان کے لیے، اور ان سے معافی مانگ لیں کہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے۔ وہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کی معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی رونے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ناراضگی دلانے کی کہ آپ نے فیس بک پر میسیج ڈال دیا ہے اور یہ کہہ دیں گے کہ آج کل تو یہی چل رہا ہے، کیونکہ دعوت بھی آج کل ہم ایسی میسیجوں کے ذریعے دیتے ہیں۔ سب سے اچھی دعوت تو یہ ہے کہ آپ جا کے گھر میں مل کے بھی آئیں اور ان کا دل بھی خوش کر کے آئیں اور پیغام بھی دے کے آئیں، دعوت بھی دے کے آئیں کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو اور بندہ بھی آپ سے خوش ہو۔ تو جب مغرب کی نماز ہوتی ہے 15 شعبان، جب ہم تیاری کرتے ہیں عصر کے ٹائم، ہم اچھا سا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،
سرما لگاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، بہت پھر نمازیں پڑھتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک جو تسبیح پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب نماز مغرب کے بعد ہم نوافل پڑھتے ہیں. نماز مغرب کے بعد 2 نوافل آپ دراز عمر کی پڑھ لیں، دو نوافل آپ جو حاجت کی پڑھ لیں، 2 نوافل آپ مخلوق کے محتاج ہونے کے پڑھ لیں. تو یہ نوافل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ سال بھر ہم کسی نہ کسی خطرے میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی آفت میں رہتے ہیں، اور 2 نوافل جنات کی حفاظت سے پڑھ لیں جو ہر وقت ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، تو اس کی اپنے خود کو محفوظ کرنے کی پڑھ لیں. 2 نوافل دراز عمر کی پڑھ لیں. 2 نوافل آپ روزی کے رزق دراز، اللہ تعالیٰ رزق ہمیں عطا فرمائے اس چیز کی پڑھ لیں 2 نوافل. تو کیا ہے کہ آپ مغرب میں یہ نوافل ضرور پڑھیں، خود کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اچھے کپڑے پہنیں. اور 2 رکعت کر کے آپ یہ 6 نوافل پڑھیں گے نماز مغرب کے بعد. اور اس نیت سے 2 کر کے پڑھیں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 2 رکعت نوافل عمر درازی کے، 2 رکعت نوافل نیت باندھ کے مخلوق کے محتاج ہونے کے، اور 2 رکعت نوافل عمر درازی کے. یہ آپ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پڑھتی رہیں، آپ درود شریف پڑھتی رہیں، میں کہتی ہوں استغفار پڑھتی رہیں، اپنے پیاروں کو بھی آپ ہدیہ بھیجتی رہیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ پاک جو ہم نے سال بھر میں گناہ کیے ہیں، اللہ پاک ہمارے سب کے گناہ معاف کرے، اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ پاک ان غلطیوں کو بھی معاف کرے، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری زبان ہے، ظاہری بات ہے، ایسے تو اللہ پاک نے نہیں بولا ہے کہ بھئی اب غیبت سے بھی بچو، تکبر سے بھی بچو، کسی کا دل نہ ٹوٹے اس چیز سے بھی بچو، کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور انسان ہمیشہ غافل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں. وہ جو اگر ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کوئی چوٹ پہنچائی ہو، اگر ہم نے اپنے والدین کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہو، یا ان کو ہم نے نافرمانی کی ہو، تو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو جب ہماری غلطیاں ہمیں یاد آتی ہیں تو ہم بہت شرمسار ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک سے میں کہتی ہوں کہ ہم سجدے میں بھی وہ چیزیں یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی ہیں، اور ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو جب بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک سے سچی توبہ کریں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین پہ جتنے بھی تو گناہ کر لے، آسمان تک چلے جائیں، وہ بندہ آ کے مجھے بولے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں غفور و درگزر ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور ظاہری بات ہے آج ہماری ویڈیو کو بھی اس دن 3 مہینے مکمل ہو ہی گئے ہیں، تو ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہوں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ رمضان شروع ہونے والے ہیں اور بڑی راتیں ہیں، اور انشاءاللہ کل سب کو اللہ پاک یہ دن نصیب فرمائے 15 شعبان. اور اس دن میں آپ ضرور اللہ سے اور غریبوں کی ضرور مدد کیجیے گا، صدقہ جاریہ کیجیے گا، اور غریبوں کو کھانا بھی کھلائیے گا، یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں کہ مجھے ان کی کوئی جزا نہیں دے سکتا ہے بندہ، میں اللہ سے جزا کی امید کرتی ہوں. اور جو بندہ آپ سے اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، آپ جا کر ان کے گھر پر، کوئی چھوٹے اور بڑے نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کے گھر پر جا کے معافی مانگیں، کوئی اچھا سا تحفہ لے کے جائیں کہ وہ خوش ہو جائیں آپ کو دیکھتے ہی، کیونکہ تحفہ جو ہمارا ہوتا ہے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، محبتوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ 5 روپے کا بھی تحفہ ہو. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی، میں کہتی ہوں 100 روپے کا، 5 روپے کا بھی اگر کوئی ہمیں اپنے گفٹ دیتا ہے تو ہمیں بہت وہ گفٹ
ہمیں اس گفٹ سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اتنی محبت سے ہمارے لیے لایا ہے. اور آپ ضرور ان کو معاف کر دیجیے گا اگر وہ آپ کے گھر پہ آئیں اور آپ سے سوری بولیں. اور اللہ پاک سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو اللہ پاک جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری جو جائز خواہشات ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور اس کورونا جو ہماری نے دنیا میں آفت ڈالی ہوئی ہے، میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کا صلہ ہے جو اللہ پاک ہمیں دکھا رہا ہے، اور ہم رو رہے ہیں یا ہم پریشان ہو رہے ہیں، مگر آپ یقین کریں، آپ استغفار پڑھیں اور قرآن پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، نوافل پڑھیں، حاجت کے نوافل پڑھیں کہ اللہ پاک اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائے. اور جو بیماری ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے اللہ پاک، جو ابھی لاہور میں بھی جو کرونا آیا ہوا ہے سب پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین. اور میری طرف سے اللہ حافظ.